اللہ کریم نے آپ کو یہ زندگی عطا فرمائی. پہلے آپ یہ دیکھو کہ اس کی عطا جو ہے اس کی صفت کیا ہے آپ کے اپنے حوالے سے. اللہ کریم نے آپ کو آپ کے مانگنے اور آپ کے جاننے سے پہلے اس نے آپ کو شکل عطا فرما دی. آپ کو پتہ نہیں کہ اس نے کیا عطا فرما دی ہے. آپ کو ایک ماحول عطا فرما دی ہے, ایک ماں باپ عطا فرما دی ہے, اور اب وہ جو آپ کا ذہن عطا فرمایا وہ آپ سوچو نہ سوچو اس میں خیال آگے چل جاتے ہیں, آئے چلے جاتے ہیں. اچھا آپ کو آنکھ عطا فرمائی, آپ دیکھو نہ دیکھو نظارے آپ کی آنکھ کے اندر ہی بدلے ہوئے آتے جاتے ہیں, آتے ہی جاتے رہتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کے احسان میں سے ہے بات کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا اور آپ کی زبان بولنا شروع کر دیتی ہے. آپ اپنے دھیان میں جا رہے ہو تو اس سے اپنے کان میں کوئی نہ کوئی آپ کی آواز آ جائے گی. تو گویا کہ یہ جتنی آپ کو صفات عطا ہوئی ہیں یہ آپ کے احساس کے علاوہ عطا ہوگی. بات نہیں, ابھی احساس بھی نہیں تھا, ابھی تقاضا بھی نہیں تھا, آپ کے خیال کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز عطا فرما دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اس کے بعد بن جائے. آپ اس احسان کو آپ غور سے دیکھو کہ شعور بھی اس نے عطا فرمایا, ذکر بھی اس نے عطا فرمایا, اور آپ کے لیے دین بھی اس نے عطا فرمایا. آج تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ زندگی جو آپ کو میسر ہے, زندگی کی طرف آپ توجہ لگاؤ. زندگی شب روز کی زندگی, آج اس میں کیا واقعات ہو رہے ہیں, کیا حالات ہو رہے ہیں, دین اور حقیقت کے بارے میں تو آپ پورا یقین کرو کہ یہی دین ہے اور یہی حقیقت ہے. اس پہ بالکل کوئی دوسرے خیال کی ضرورت کو نہیں ہے. اب زندگی کے اندر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کریم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ یہ زندگی آپ کو حاصل ہوئی, پیدا ہوئے آپ, اور آپ کو مر ضرور جانا. یہ کبھی اس بات پہ غور نہ کرنا کہ کوئی توجہ اور کوئی دعا, کوئی تاثیر, کوئی ڈاکٹر, کوئی پیر کبھی موت کو ٹال سکے گا. امپاسبل. اس کو جو فیض ہے, فیض یہ ہے کہ موت کو خوشی سے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے, ٹالنے کی نہیں. ٹالنے والی جو بات ہی جھوٹی ہے. مقصد یہ ہے کہ موت کو خوشی سے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. وہ جو غور اللہ کریم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ ایسے اس کائنات میں غور کرو کہ یہ میلہ دیکھنے کے لیے آئے ہو, آنکھیں بند ہونے سے پہلے نظاروں کی قدر کر لو. یہ تو اس لیے اللہ نے بتایا ہے کہ اس سے پہلے کہ ذائقے ختم ہو جائے اچھے اچھے خوراکیں کھا لو اور شکر ادا کرو, اور یہ دنیا کے میلہ دیکھ لو. سیرو فی الارض, جب تک آنکھیں ہیں تبھی سیرو کرو گے نا, سیر کرو. سیرو فی الارض, زمین میں. فانظروا, پس دیکھو. کیف کان عاقبۃ المکذبین, کہ جھوٹوں کی عاقبت کیا ہوئی. آپ کی عاقبت آگے ہے کہیں, ان کی عاقبت جہاں آپ کو نظر آئے گی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں جھوٹی قومیں رول کرتی تھی, رین کرتی تھی اور دعوے کرتی تھی, اور یہ انجام کار ان کا یہ مقام ہے کہ آپ نے حقیقت کو پہنچ گئی. ان کی حقیقت یہی کچھ ہے. اور یہ اللہ کے ہدایت دنیا کی سیر کرو اور ان کے اندر دیکھو مکذبین, جھوٹ بولنے والے, جھوٹے اعلان کرنے والوں کی عاقبت, ان کا اثر کیا ہوا. جب یہ کہنے والی بات نہیں ہے. اللہ کی نے جتنی پرانی امتوں کو اور ان کا بیان فرمایا اور ان کے اوپر عذاب, آپ یہ دیکھو کہ بد اعمالی کے اوپر جو پرانے زمانے میں عذاب تھا وہ ایک عذاب تھا, ایک آواز تھی جو سب لوط علیہ السلام کی قوم کو اڑا کے لے گئی. ایک عذاب تھا, اور اس عذاب کا نام اگر آپ ایڈز کی بیماری رکھو تو یہ موجود قوموں کو وہی بیماری ہے, اڑا کے رکھ دے گی. تو گویا کہ کسی قسم کا فطرت سے وائلیٹ کرنا, کسی حکم کو عدولی کرنا جائے, وہ ساری امتوں کے حوالے ہے. اور جہاں کوئی گروہ اور فطرت کے قوانین کو توڑے گا اس کا اثر اسی طرح ہوگا جس طرح اس امت کا جس نے فطرت کے قوانین کو توڑا. اب یہاں نقطہ راز کا یہ آ گیا کہ ہر پیغمبر ایک فطرت کی آواز ہے.
فطرت کے ایک اصول کا نام ایک پیغمبر، اور فطرت کے ہمہ مکمل اصولوں کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فطرت کے اصول یعنی کہ کوئی ایک اصول بتا رہا ہے، کوئی دوسرا اصول بتا رہا ہے، کوئی تیسرا اصول بتا رہا ہے، کوئی ایک بات پہ کنسنٹریٹ کر رہا ہے، اور تمام زندگی کے شعبوں پر مکمل حقیقت میں پوری کنسنٹریشن جو ہے یہ سرکار نے ہمیں بتا دی، اور یہ مکمل فطرت آپ کے سامنے آ گئی۔ انسان کا، زمین کا، آسمان سے تعلق کیا ہے؟ حضور پاک نے ارشاد فرما دیا کہ یہاں تک انسان جا سکتا ہے کہ یہ بشر کی طاقت ہے کہ زمین سے نکلے اور آسمان کی وسعتوں تک جا پہنچے۔ فطرت کی جتنے قوانین اور جتنی پاسبلٹیز اور امکانات ہیں یہ بتایا گیا کہ غریبی میں بادشاہی کیسے کرنی ہے، بادشاہت میں غریبی کیسے کرنی ہے، سفر کیسے کرنا ہے، غلاموں سے کیا سلوک کرنا ہے، آسان سے کیا سلوک کرنا ہے، اور سجدہ کیسے کرنا ہے، خدا کو کس انداز میں ماننا ہے، اور دنیا کو کس انداز سے گزارنا ہے، یہ سارا بتایا۔ اور اب اس کے بعد آپ کو کسی نئی حقیقت کی ضرورت نہیں ہے، سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، جواب آپ کے پاس موجود ہوتا ہے کہ میرے پاس غریبی آ گئی، شادی کر لو، پھر غریبی مر گئی اور شادی کر لو، اور غریبی آ گئی، شادی کر لو، حالات ٹھیک ہو گئے۔ وہ صحابی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے شادی کا حکم فرما دیا، 3 شادی ہو گئی، اب حالات بہتر ہو گئے، یہ کیسے بہتر ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے رزق میں کسی خوش نصیب کو شامل کر لو، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ تیرا رزق نہیں بڑھ رہا تو اس کو شامل کر، اس طرح اولاد میں کوئی بچہ آ جائے تو رزق پھیل جاتا ہے، کوئی مہمان اچھا آ جائے رزق پھیل جاتا ہے۔